بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ۔ دوستو، آج ہم فتح مکہ کی تاریخ کو ذکر کرنے والے ہیں۔ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا روشن باغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی عطا کی۔ جس شہر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے اور جہاں اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائے تھے، کہیں کوڑے برسائے تو کہیں پتھر پھینکے، آج اسی شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فراز ہو رہے ہیں۔ وہ دن کتنا روشن، کتنا زیادہ شاندار تھا۔ مکہ فتح ہونے کے ایک دن قبل مکہ میں ابو سفیان کچھ پریشان اور بے چین ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ ابو سفیان کی پریشانی کو دیکھ کر اس کی بیوی ہندا نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنے بے چین ہو؟ ابو سفیان بنا کوئی جواب دیے گھر سے باہر نکل گیا اور مکہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے وہ اس حد تک نکل گیا، اچانک سے اس کی نظر ایک بہت بڑے میدان پر پڑی۔ اس میدان میں ہزاروں مشعلیں جل رہی تھیں۔ مشعلوں کی روشنی میں لوگوں کی چہل پہل صاف نظر آ رہی تھی۔ عربی زبان میں دھیمی آواز آ رہی تھی، جیسے سینکڑوں لوگ کچھ پڑھ رہے ہو۔ اس نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے۔ اتنا تو اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لشکر مکہ میں چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ لشکر کے قریب آ گیا۔ جب اس نے قریب آ کر دیکھا تو اس کی پہچان کی گئی۔ لوگ لشکر میں شامل تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانصاروں کے ساتھ مکہ تشریف لے آئے تھے۔ ابو سفیان یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی گردن پر کسی نے تلوار رکھ دی اور لشکر کے لوگوں نے اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ابو سفیان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے کوئی نہیں بخشے گا۔ اسے اپنے سارے اسلام کے خلاف کی گئی سازشیں یاد آنے لگی اور وہ خوف زدہ ہو گیا۔ ابو سفیان کی گرفتاری اسلام کی قوم کے لیے کامیابی کا سبب تھا۔ خیمے میں موجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی اور کہا، اسے قتل کر دینا چاہیے، سارے فساد کی جڑ یہ سفیان ہی بنا ہے۔ وہاں بیٹھے سارے لوگ ابو سفیان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ہاتھ کھلوائے اور اسے پانی پلانے کو کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نرم مزاجی کو دیکھ کر ابو سفیان ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو سفیان، تم آزاد ہو اور کل ہماری مکہ میں آمد ہوگی اور مکہ والوں سے کہہ دینا کہ ہماری کوئی بھی تلوار تب تک میان سے باہر نہیں نکلے گی جب تک کہ تم لوگ ان پر حملہ نہ کرو گے۔ سارے اصحاب کرام نے ابو سفیان کو گلے سے لگایا اور کہا، مبارک ہو، تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو، تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہے اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان سب سے گلے مل کر خیمے سے باہر نکل گئے۔ وہ جہاں سے گزر رہے تھے ہر فرد جو کچھ دیر پہلے اس کی جان کا دشمن تھا ان سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شریف کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھے۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا اور ان کی تلواروں اور نیزوں پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو حکم ملا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ حضرت بلال حبشی اعلان کرتے ہوئے آگے چل رہے تھے کہ مکہ والو، آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، کسی پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور جو نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے۔ وہ ان کے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں، لیکن مکہ کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کو بھی اس کے جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ بنا خون بہائے، بنا تلوار چلائے مکہ فتح ہو چکا تھا۔ لوگ اس مذہب کو اختیار کرنے کے لیے اور اللہ کی توحید کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے مکہ میں جمع ہونے لگے، جس میں ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی شامل تھی۔ ہندا وہ عورت تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چا کا قتل کروایا تھا اور ان کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن اب وہ شرمندہ تھی اور اسلام قبول کرنا چاہتی تھی۔ یہ تھا ہمارا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو۔